ایک اچھا عالم دین وہی ہوتا ہے جو کہ جس موضوع پہ بولتا ہے تو اس کو اس کے اوپر مکمل جانکاری ہونی چاہیے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا بیانیہ یا لیکچر جو بھی کرتا ہے آگے اپنے فالوورز وغیرہ کو دے۔ لیکن یہاں اب آپ دیکھیے، ہمارے ملک میں بہت سارے پلید مولویوں نے جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کو اتنا زیادہ اس کی شان بیان کی ہے، عاشق رسول اور اسلام دوست اور معلوم نہیں کیا کیا اس کی خدمات بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کی وہ کی۔ یہ جان اس چیز کا مکمل ادراک رکھتے ہوئے کہ ڈاکٹر اقبال کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ وہ قادیانی تھا۔ اوکے، اس سے پہلے کہ تم اس کو مسلمان ثابت کرو، پہلے اس کا جو الزام لگا ہے کہ وہ قادیانی تھا، اور جو ثبوت تمہارے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اس کے قادیانی ہونے کے، تمہارے پاس شرعی دلیل اور ان ثبوتوں کی کاٹ میں جو ہے اس سے زیادہ بڑے ثبوت ہونے چاہیے کہ نہیں جناب علی ڈاکٹر اقبال قادیانی نہیں تھا، وہ تو بہت بڑا عاشق رسول اور یہ جو بھی کچھ کہتے ہیں، یہ جتنے بھی ثبوت ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ سچے اور وزنی ثبوت یہ ہیں ہمارے پاس۔ اوکے، کافی عرصے سے جو ہے ایک ڈبیٹ سی ہے، بہرحال ڈبیٹ تو نہیں کیونکہ وہ یہ میرے دعوے ہیں اور آج تک کوئی میرا سامنے نہیں آ سکا، اور میں نے بہت زیادہ کہا ہے یار آؤ میرے ساتھ بات کرو، اوکے، تو یہ سامنے نہیں آ سکے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کیا بات ہوتی ہے کہ بھئی تم کوئی عالم دین نہیں ہو کہ ہم تمہارے سامنے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سوال کا جواب جو دینا عالم جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے وہ اس کا فرض بن جاتا ہے۔ میرے یہ سوال ہیں، آئے بات کریں۔ کیا تم، پھر میں یہی کہتا ہوں، کیا تم حضرت عمر سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہو؟ ایک انگوٹھا چھاپ جاہل آدمی، ایک بالکل جنگلی آدمی آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے، اور آپ یہ نہیں کہتے کہ تم جاہل آدمی ہو، میرا مقام دیکھو، میں خلیفہ وقت ہوں یا بہت بڑا صحابی ہوں، اور اللہ نے مجھے پسند کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دیا، کہ حضور پاک نے 2 عمروں میں سے ایک مانگا تھا، اور آج اللہ کی پسند کے اوپر جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر، تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ جناب یہ نہیں ہوتا کہ تم کو جی آغا وسیم تو جو ہے وہ فاسد ہے اور وہ جاہل ہے لہذا ہم اس کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ از اٹ اسلام؟ تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ دیکھیے انہوں نے کیا مطلب میرے شدید جو بھی فیکٹ بیس جو بھی حوالے تھے اس کو اقبال کو قادیانی ثابت کرنے کے، وہ میں نے جناب آگے رکھے، اور انہوں نے پہلا تو یہ بتایا کہ بھئی یہ تو قادیانی محض ہے، اور ہم قادیانیوں کے سورسز کو، ان کی بکس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہیں۔ اوکے، میں نے کہا دیکھیے جناب علی، یہ 1935 میں وہ زندہ تھا ڈاکٹر اقبال، اور قادیانیوں نے اس کے اوپر یہ الزامات لگائے ہیں کہ اس نے یہ چیزیں کہیں جو قادیانی عقیدہ ہے، اس کا جو ہے اس سے اقرار جو ہے کہ یہ قادیانی عقیدہ سچ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کہتا ہے کہ فوت شدہ ہیں، امام مہدی نہیں آئیں گے، اور یہ کہ وہ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم دین جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے، اور یہ کہ اسلام اصل جو ہے وہ قادیان وغیرہ میں، اور بہت سارے۔ اوکے، تو جب وہ زندہ تھا تو اس وقت جناب یہ سارے باتیں جو ہیں ڈاکٹر اقبال کے بارے میں قادیانیوں نے کہاں سے لی ہے یہ بھی دیکھیے۔ وہ ایک مسلمانوں کا ایک اخبار تھا جس کو کوڈ کیا ہوا ہے کس نے؟ الفضل نے۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں
1920 की दहाई में जो है एक अखबार जो कादियानियों के शोहरत से नहीं था, एहसान नामी ये अखबार था, तो वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं 14 मई 1935 में कि एहसान अखबार में ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर इकबाल ने ये चीज़ें जो कादियानी अकीदे का हम ख्याल होने की ये बातें कही थीं। ओके, उस अखबार ने कभी भी कादियानियों के इस दावे के ऊपर जो है कभी उसको रद्द नहीं किया। ओके, और ये कहते हैं कि कादियानी महज को कबूल नहीं करते। ये जनाब अली ये कादियानियों ने अपने तौर पर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जी उस अखबार में जो मुसलमानों का अखबार है, कादियानियों का अखबार नहीं है, क्योंकि एहसान क्या नाम है इनका जो अखबार था, क्या बोलते हैं उसको, अल-फजल, बदर और एक दो और, लेकिन एहसान वाज नॉट देयर न्यूज़पेपर। तो अब महज जो है कादियानियों ने अपनी तरफ से नहीं दिया, उस एहसान मैगजीन से या अखबार से दिया हुआ है। तो यार फिर यही है कि मैंने कहा जनाब अली मुसलमान, अब मैंने सवाल है, काफरों ने एक इल्ज़ाम लगाया कि भाई फ़लाँ फ़लाँ जो है वो मरज़ई है या ज़ंदीक कादियानी जो भी, तो जो बंदा जिंदा है शरीयत क्या कहती है कि वो उसकी, अगर वो कादियानी नहीं है, अगर वो ज़ंदीक नहीं है, अगर वो काफर नहीं हुआ, मुर्तद नहीं हुआ, तो क्या शरीयत का क्या हुक्म है कि वो खामोश रहे इस इल्ज़ाम के ऊपर या उसको रद्द करे। इन मौलवियों ने इस बात का भी जवाब तक नहीं दिया मेरा। ओके, तो यानी मई 1935 को ये डॉक्टर इकबाल अभी मुर्दार नहीं हुआ था, और उसके इर्द गिर्द सारे मरज़ई थे। वैसे तो वो खुद भी मरज़ई था, उसने आखिरी सांस भी मरज़इयों के सामने लिया है। खैर, अब मैं क्या कह सकता हूँ, यार आके इतने ही बोल दो। अच्छा, फिर इनकी जलालत देखिए कि जैसे ही वो अभी थोड़े दिन पहले वो मेरे जितने भी डॉक्टर इकबाल के ऊपर इल्ज़ामात थे कि जनाब वो कादियानी है, तो इन्होंने आके एक ही कहा, हम तो जनाब कादियानियों के सोर्स को नहीं मानते, उनकी किताब का रद्द करते हैं क्योंकि वो झूठ का पलंदा होती हैं, हम उनके रेफरेंस में जाते ही नहीं उनकी कुतुब में। वो खुदा का करना खुदा तो दिखा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जो है वो उसी क्या जो अपने साथ मुफ्ती भी लिखता है, जाहिद महमूद नामानी, और वो बेईमानी जो भी उस दल्ले का नाम है हरामी का, तो वो उसका जो पीरो मुर्शद है क्या नाम है, अशरफ जलाली गैर हलाली है, वो जनाब हाथ में इतनी मोटी वो किताब पकड़ के स्क्रीन पे लाके दिखा रहा है, देखो जी ये मिर्ज़इयों की किताब है, उसमें ये बोला ये बोला ये बोला, रेफरेंस कहाँ से दे रहा है, मिर्ज़इयों की किताब से। अब मैं ये बताता हूँ कि अगर ये नगमानी वल्द शैतानी अगर ये हलाल के नुफ्ते की पैदावार है, तो जो मुझे कह रहा है कि हम कादियानियों की बुक्स के रेफरेंस नहीं मानते, बोले उस हरामजादे कुत्ती के बच्चे को, क्या नाम है उसका, वो जलाली को। अरे यार जलाली तो इस कदर जलील और खलीस और घटिया आदमी है, ओके, कि जनाब वो हजरत बीबी ज़ैनब जो हैं, उन हजरत बीबी फातिमा, उनको जो है वो खताकार तो बता रहा है, और इकबाल को वो ऑलमोस्ट वो
جتنی تعریف کرتے ہیں جیسے کسی معصوم کی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے، حالانکہ وہ مرزا ہی تھا۔ خیر، وہ اتنا گھٹیا اور غلیظ اور پلید انسان ہے وہ بغیرت، میں آپ کو بتاؤں، جس دن اس نے، میرے خیال میں 5-6 سال ہو گئے ہوئے ہیں، جس دن اس غلیظ پلید آدمی نے کہا تھا کہ وہ باجوہ جو ہے وہ سنی بریلوی ہے، تو میں نے بڑا ریکویسٹ کی تھی اور سینڈ بھی کیا تھا، جو اس کو ملے بھی، اس کے خاص بندے جو اس کے بڑے، میں نے کہا جی وہ برائے مہربانی آپ ہمیں کوئی دلیل شرعی بتائیں کہ آپ نے کس وجہ سے کیسے اس کو سنی بریلوی کہا ہے۔ آج 5-6 سال ہو گئے ہیں، اسک نہیں سکیا وہ حرام زادہ۔ تو یہ یہاں میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں۔ میرا دعویٰ ہے، اور بالکل دیکھیے میں نے تو کبھی بھی کوئی چیز اوپن کرتا ہوں، آؤ جی یار، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ماں بہن کی گالیاں سننے کے باوجود یہ لوگ جو ہیں رسپانس نہیں کرتے۔ یہ کتنے بے شرم ہیں یار، یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ میں نے ان کو اتنی ننگی گالیاں دی ہیں اس لیے کہ دین کی تو ان کو غیرت نہیں، شاید ماں کی غیرت آ جائے اور آئیں میری باتوں کا جواب دیں۔ میں نے اس لیے میں تو ان کو جانتا تک نہیں اور نہ جاننا چاہتا ہوں ان غلیظ لوگوں کو، اوکے؟ میں تو صرف گالی اس لیے دی تھی ان کو کہ شاید ان میں کوئی رمق جاگ جائے، یار ایک آدمی ہماری ماں کو، بہن کو، ہماری بیٹی کو اتنی ننگی گالیاں دے رہا ہے، تو چلو اس کے ساتھ اس بات تو کریں۔ تو گالی دینے کا صرف یہ مقصد ہے کہ شاید کیونکہ میں نے ہر طرح سے ٹٹولا، ان کو نہیں آتے، ٹریک نہیں لائن پر آتے۔ وہ کیا حرام زادہ، وہ غلیظ پلید آدمی، کیا نام تھا اس کا، مولوی فضل، جس کو کہتے ہیں غیرت پتہ نہیں کیا اس سے بڑا بغیرت آدمی کوئی نہیں دلے کا، کہ کتنی بار میں کہہ چکا ہوں، سامنے آتا ہے میں دیکھنا تو تیرے کڈی غیرت ہے، تو ڈاکٹر اقبال دے کیا کہوں یار، پھر گالی نکل جائے گی، اسی لیے بہرحال۔ تو اسی طریقے سے جو میرا دعویٰ ہے وہ یہی ہے، اور یہ سچا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر قادیانیوں کی خدمت کی ہے تو خدا کی قسم ہے مولویوں نے کی ہے، بے شمار مثالیں دے چکا ہوں، اوکے؟ تو میں آج آ کر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک چیز کو بما تمام ثبوتوں کے بتا رہا ہوں کہ جناب پاکستان، اور الحمدللہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے اس ڈارک ریالٹی کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب اس کو موضوع بنا کے اس کے ثبوت دے کے ہر ایک جگہ پر، اوکے، 150 سال پرانے لوگوں کو جو کہ قادیانی ہونے کا، جن کی شہرت مسلمان تھی، وہ اللہ کے فضل سے میں سامنے لے کے آیا ہوں، اوکے؟ اور یہ میرا بیانیہ ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں لبرل وغیرہ، وہ تو خیر ہاتھ کی میل ہیں، I don't care about them۔ تو یہاں مولوی جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جس طریقے سے پاکستان 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک قادیانی تسلط ریاست ہے، اور آج تک کسی مولوی نے یہ بات نہیں کی، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فیکٹس کو جانا جائے۔ یہی بیانیہ سچ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بیانیہ سچ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کی طرف سے یا کسی جرنلسٹ کی طرف سے یا کسی مولوی کی طرف سے یہ بات، میری بات کا رد آ ہی نہیں سکا، نہ آئے گا تا قیامت، اوکے؟ تو کیونکہ میرے اوپر بہت ساری پرابلمز بھی ہیں، اب کیا بتاؤں،
میرے وہ ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں. خیر مجھے شہرت کا تو کوئی ایز سچ نہیں ہے. وہاں یہی لوگ کہتے ہیں تمہارے ویوز. ارے بھائی اس کی وجہ بھی جاننا چاہو تو پھر تم ان کی کمیونٹی سٹینڈرڈ وغیرہ کو بھی چیک کر لو. یہ بھی بڑی بات ہے کہ چلے کھل کے اب میں کیا بات کروں. چلے بہرحال بات ویوز کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. کیا میرے جو بیانیے ہیں وہ فیکٹ بیس ہیں کہ نہیں. اوکے تو اسی لیے میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو میری ویڈیوز یا میری باتیں ہیں 20 سال بعد 10 سال بعد اللہ جانے کا لیکن یہ ملینز آف پیپل میں آئیں گی. اوکے تو یہی اسی مقصد کے لیے میں کام کر رہا ہوں. فیوچر کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے, سچائی کے دفاع کے لیے. اوکے تو یہ میرے لیے بھی افسوس کا مقام اور شاکنگ تھا کہ جب میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ پاکستان کی جو فوجی ادارہ ہے وہ مکمل طور پہ قادیانی کنٹرول ہے. اوکے اور اس چیز کا میں نے اتنے زیادہ پروف دیے ہیں کہ فوج پارٹیشن سے پہلے قادیان میں بنتی تھی, برٹش انڈیا آرمی جو مسلمان نام کے ساتھ ہوتے تھے, اور پارٹیشن کے بعد وہ ربوہ میں بنتی ہے. اوکے میرا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان آرمی کے جو آفیسر ہیں 90% وہ مرزائی ہوتے ہیں, پرہیپس اس سے بھی زیادہ. اوکے آج تک کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ بات غلط ہے. 90% شیعہ ہوتے ہیں یا وہابی ہوتے ہیں یا سنی بریلوی ہوتے ہیں یا دیوبندی ہوتے ہیں. اوکے تو اسی لیے دیکھیے مولوی جو ہیں وہ ان کا جو بھی بیانیہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے, اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو قادیانیوں کے تحفظ کے لیے آ گیا ہے اس کا بیانیہ. اس سچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بیانیہ آ گیا ہے کہ کوئی آغا وسیم کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قادیانی تسلط ریاست ہے. پاکستان فوج جو ہے ایک آغا وسیم ہے جس نے GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر کو کیا کہا ہے, گرینڈ ہاؤس آف قادیان. یہ باتیں سب کی سب سامنے آئیں. اوکے اب اگر کوئی اچھا عالم دین ہو, کوئی اسلام سے محبت رکھنے والا ہو, وہ تحقیق کرے گا. فوج کے اوپر بولنے سے پہلے وہ تحقیق کرے گا کہ بھئی واقعی یہ جو چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ فوج میں قادیانیوں کا بڑا سٹرونگ ہولڈ ہے, کیا یہ سچ ہیں یا ویسے ہی بلا بلا بکواس ہے. اچھا مسلمان وہی ہے جو پہلے اس نتیجے پہ پہنچے, اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے فوج کے بارے میں بات کرے, اس پہ تنقید یا اس کی حمایت کرے, اور کیونکہ وہ اس دین کا کیا کہتے ہیں عالم دین ہے, اور وہ آ کے بیان دے رہا ہے, اس کا سارا بیان جو ہے وہ قادیانی فیور میں جا رہا ہے. اوکے اب اللہ تو ہمیں ان کے مکرو چہرے دکھا رہا ہے, لیکن بات پھر وہی ہے میرے بھائیوں کہ یہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ وہ کیا دعوت نام تو دعوت اسلامی ہے, اس کا مولوی کا کیا نام ہے, الیاس. اب آپ پہلے اس کا یہ بیان سنیں. میں نے جب یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج میں مکمل قادیانی ہولڈ ہے, اگر یہ اسلام دوست ہوتا
اگر یہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پاسدار ہوتا، اوکے، پہلے تو یہ چیز دیکھتا کہ جو فوج کے اوپر الزام لگا ہے کہ یہ قادیانی تسلط فوجی ادارہ ہے، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اور اگر جھوٹ ہے تو اس کے وہ بہت زیادہ وزنی دلائل آگے لے کے آتا، لیکن وہ اس نے نہیں کیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ سن لیں۔ دشمن چاروں طرف سے حملے کرنے کی کوشش کرے تو اس کا توڑ فوج ہوتی ہے نا، یہ توڑ کرتی ہے۔ اگر فوج ملک سے مائنس کر دی جائے، بعض لوگ بہت بڑی بھول کرتے ہیں، بہت بڑی اپنی پاؤں پہ کلاڑے مارتے ہیں کہ فوج پر تنقید کرتے ہیں۔ ارے نادانو، اگر فوج مائنس ہوگی تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ ملک کو تحفظ فراہم کرتی ہے فوج، ڈیفینس کرتی ہے بیچاری فوج، آپ کو آگے نہیں بڑھاتی، خود سینہ سپر ہو کر دشمن سے لڑتی ہے فوج، اور آپ اس پر تنقید کرنے لگے۔ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، میں مطلب ان کی کبھی بھی فیور میں نہیں ہوں۔ فوج ہونی چاہیے اور مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم جتنا اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے اتنا ہمارا ملک جو ہے نا محفوظ رہے گا، ترقی کرے گا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھنا۔ اب گھر کا دروازہ ہو، اب دروازے کو برا بلا کہتے رہو گے اور ٹھڈے مارتے رہو گے تو پھر وہ چور بھی دیکھ لے ٹھوسا مار کے توڑ کے اندر آ جائے گا۔ دروازہ مضبوط رکھنا چاہیے، لکڑی مضبوط ہو، لاک مضبوط ہو، مضبوط۔ تو اس کو دروازے کو برا بلا کہنا، اس کو ناقص بنانا، یہ اپنے مکان کو لٹانے والی بات ہے اور اپنی جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو یہ فوج کو مطلب ترقی ہونا، اس میں ہماری بھی ترقی ہے۔ اس مولوی کو شرم آنی چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جس فوج کے دفاع کے لیے آ کے بیان دے رہا ہے، یہ وہ فوج ہے یا یہ وہ فوجی ادارہ ہے جس کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کا ادارہ جو ہے اس کے آفیسر طبقہ 90% مرزئی ہوتا ہے، اور یہ مکمل طور پہ فوج کا یہ ادارہ ہے، یہ ہمیشہ قادیانی ہولڈ اس میں رہتا چلا آیا ہے۔ اوکے، یہ جاننے کے باوجود اصولی طور پہ اس کو کیا چاہیے تھا، کہتا کہ جناب علی یہ سارے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ فوج کو جو GHQ دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان کہا جا رہا ہے، نہیں، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ گرینڈ ہاؤس آف قرآن ہے، گرینڈ ہاؤس آف اسلام ہے، قادیان نہیں ہے۔ یہ میرے ثبوت ہیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ فوج جو ہے وہ ربوہ میں بنتی ہے، یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان کے فوج کے اندر جو ہے جو رول آف فیتھ لگایا گیا تھا اس کو فوج نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ جناب پہلے جو 5 نشان حیدر جن کو دیے گئے وہ مرزئی تھے، مرزئی ہونے کی وجہ۔ یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کشمیر کے اندر مرزا محمود کے کہنے کے اوپر 47 میں انہوں نے حملہ کیا تھا۔ یہ بالکل اور بالکل جھوٹ ہے کہ فوج نے جو ہے فرقان فورس قادیانیوں کے ساتھ مل کے لاہور میں 10,000 مسلمانوں کو مارا تھا۔ اوکے، یہ جھوٹ ہے کہ فوج نے جو ہے 60 کی دہائی میں ایوب خان نے جو ہے اسٹوڈنٹس کو 300-400 اسٹوڈنٹ جو قادیانیوں کے خلاف اٹھے تھے اور مولویوں نے ان کو بٹرے کیا اور وہ فوج ان کو اٹھا کے لے گئی۔ یہ جھوٹ ہے کہ 1953 میں جناب جو قاتل تھے ثاقب زیروی، اسلم احمد اور بہت سارے، ان کو جناب فوجی بارکوں میں جب وہ وانٹڈ ہو گئے تھے، مسلمانوں نے ان کے اوپر کیس کر دیے تھے، ان کے نام لیے تھے، FIR کٹی گئی تھی، تو ان کو پناہ دی گئی کہاں پر؟ فوجی بارکوں میں۔ یہ جھوٹ ہے کہ جناب قادیانیوں کی ٹریننگ جو ہے وہ لاہور، مانسرا اور ادھر ادھر وہ کیا بولتے ہیں چھاونیوں میں ہوتی ہے۔
اوکے، یہ سارے ثبوت میں نے قادیانیوں کو اپنے ریفرنس سے دیے ہوئے ہیں، اور اس مولوی کو شرم آنی چاہیے کہ یہ آ کے کہہ رہا کہ فوج ہماری ضرورت ہے. بالکل ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ فوج نہیں. فوج وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھے. اوکے، یعنی اگر اس کی جگہ میں ہوتا، میں کہتا کہ دیکھیے جی یہ الزامات فوج کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جب تک فوج رول آف فیتھ پاکستان میں جو اپنے ادارے میں بحال نہیں کرتی. رول آف فیتھ کا مطلب کیا تھا اس مولوی کو پتہ ہے؟ رول آف فیتھ وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی، میں کیا بتاؤں، آپ یہ اس مرزئی کی زبانی سن لیں تو میں اس کے بعد پھر مزید تشریح کروں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب آپ سول سروس میں تو نہیں جا سکے، جی ٹھیک ہے، تو جب آپ کی فوج کے زمانے میں تھے تو فوج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ احمدی کی تو یہی ایک امتیازی شان تو یہی ہے جو اللہ نے اسے ایک رحمت کے نشان کے نیچے اس طرح رکھا ہوا ہے، قبولیت دعا. کوئی قبولیت دعا کے کوئی واقعات ہیں اس پورے کیریئر میں؟ اچھا، اس میں اسی زمانے میں ایک باتیں بتاتا تھا ہوں. 74 میں جب فیصلہ ہو گیا تو میں جی ایچ کیو میں بڑی ایک کی پوزیشن میں تھا. ٹھیک ہے. تو ساری فوج کا ڈسپلن، سارے ریلیجس ٹیچرز جتنے فوج میں تھے وہ میری ماتحت آتے تھے، اور ساری جو ملٹری پولیس ہے دیٹ واز آل انڈر می. اچھا. اٹس اے ویری ہیوج اینڈ اے ویری کی سارٹ آف اے پوزیشن. اب میرا خیال آپ جی ایچ کیو میں ہی رہے. 71 میں تو آپ مطلب اس طرف بھی نہیں گئے یا فرنٹ پہ نہیں گئے، ایسٹ پاکستان بھی نہیں گئے؟ 71 میں میں جی ایچ کیو میں تھا. جی ایچ کیو میں تھے آپ، ٹھیک ہے. دس از ناؤ 74. ٹھیک. تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو دے ریمووڈ اٹ فرام دیٹ پوزیشن. اچھا کہ بھئی یہ کی پوزیشن پہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. دیٹ واز آفٹر سپٹمبر 74، دسمبر میں انہوں نے 74. اور انہوں نے ایک فارم بنائے تھے پی ایچ کیو میں، میری میں ایشو کیے تھے جس میں ڈیکلریشن آف ریلیجن تھا. اور جو فارم احمدیت کے لیے بنائے تھے بڑے اوفینسو تھے کہ میرا ریلیجن یہ ہے جو مجھے وہ بتاتے ہیں. میں نے کیا کیا کہ اس فارم کے اوپر لکھا کہ یہ جو آپ نے ریلیجن لکھا ہے یہ میرا نہیں ہے. میرا ریلیجن جو ہے وہ یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں. ٹھیک. وہ میں نے لکھا کہ وہ کیا ہے جو ہماری جماعت کا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام جو ان کی پیشگوئی کے مطابق آئے ہیں، مہدی ہیں، مسیح ہیں، وغیرہ وغیرہ جیسے ہے ہمارا. وہ جب انہوں نے لکھ کے بھجوایا تو وہ انہوں نے واپس کر دیا. نو وی ڈونٹ ایکسیپٹ یور ورژن آف دی ایم ڈی، یو مسٹ سائن وٹ از آن دا فارم. میں نے کہا کون سائن یور ورژن آف دی یور ورژن آف احمدیت، اٹس مائی ریلیجن، مائی فیتھ. یہ ہمارے آخر وقت تک چلتا رہا ٹل آئی واز سینٹ ہوم. اچھا، ٹل یو ور سینٹ ہوم. کا مطلب یہ تھا کہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان ملٹری میں رول آف فیتھ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جسے پاکستان آرمی نے ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی. اب اس صلح کلی مولوی سے کوئی پوچھے کہ دیکھ تو کیا کر رہا ہے، ایک موضوع کے اوپر بول رہا ہے اور تیرا بیانیہ جو ہے قادیانیوں کے فیور میں جا رہا ہے، یہ خدا کی لعنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے لیے تو وہ مقام مرگ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ سے کبھی غیر دانستہ طور پہ بھی کوئی ایسا بیان نکل جائے جو قادیانی کی فیور میں جاتا ہو. تو یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق، یہ کوئی پیر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے. انہوں نے تو ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ دکانداریاں بنا رکھی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے تو وہ، اگر میں اس کی تھا ہوتا، میں اس کی جگہ ہوتا تو میں نے کیا کرنا تھا، پہلے تو فوج کی حمایت میں بولنے سے پہلے میں فوج کے اوپر جتنے بھی قادیانیوں کا کنٹرول کے اوپر ان کو میں رد کرتا اور سچ کیا ہے وہ بتاتا، اور اتنا وزنی سچ ہوتا کہ جھوٹ دب جاتا. حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، فیکٹ ہے، قادیانی خود مان رہے ہیں. اور میں نے کتنی زیادہ
जो तराशे जो वीडियोस वगैरह बताई हैं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक हिज़्ब मातकद्दम उसके लिए लगाई हैं, लेकिन अब क्या बताऊं। तो यहाँ ये मौलवी, अब उसने ये बयान तो दे दिया, अब मेरा सच जो है वो बिल्कुल दब गया। उसकी वजह क्या है कि मेरे मुरीद नहीं है लाखों की तादाद में, उसकी वजह यह है कि मेरा कोई चंदा नेटवर्क नहीं है, उसकी वजह यह है कि जनाब मुझे यही मौलवी कभी कोई रावजी कह देते हैं, कभी वो मुझे फासक को कुछ कह देते हैं, लेकिन क्योंकि इनके फॉलोअर्स ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं। अब एक मदरसे के बच्चे को क्या पता होगा कि भाई पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त उसी वक्त जो है पाकिस्तान के हर इदारे पर कादियानी छा गए थे, ओके, और आज तक उनका कंट्रोल है। वो मदरसे का बच्चा बेचारा वो जाता है, वो कुरान सीखता है, हदीस सीखता है, सिंपल इज दिस, उसको क्या पता। अब ये मौलवी जो बोल रहा है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो ये और वो उसकी तारीफ कर रहा है, दर हकीकत ये कादियानियों की तारीफ कर रहा है, ओके। तो बिल्कुल और बिल्कुल जब तक, अब ये तसव्वुर करें, मैं इसी से पूछता हूँ, अगर ये बात सच है, जो है भी सच, कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जो है वो जनरल और ये बड़े बड़े अफसर तबका जो है वो कादियानी, ज़्यादातर कादियानी होते हैं, तो तेरा ये जो बयानिया फ़ौज की हमायत में जा रहा है, ये किसकी फेवर कर रहा है, बताओ। ये शर्म आनी चाहिए कि इस सच को दबाने के लिए कादियानी एजेंसियों ने क्या किया, ये जी एक और मौलवी को मैदान में ले आए, या ये मौलवी इनकार करके बताया कि भाई फौज ने मुसलमानों को 10,000 मुसलमानों को नहीं मारा था, बताए। यार ये कोई बात है, ओके। तो जनाब मसला क्या है, अगर इसकी जगह मैं होता ना तो मैंने क्या करना था, आकर कहता कि बिल्कुल जनाब फौज हमें मंजूर है, हम हर उस जर्नैल की, हर उस अफसर की तायद करते हैं, उसके साथ खड़े हैं, हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा भी करेंगे, कुर्बानियां भी देंगे, पर हमें मालूम होना चाहिए ये जो पाकिस्तान की फ़ौज का जर्नैल है वो मिर्ज़ा को नबी मानने वाला है या मिर्ज़ा को कज़ाब मानने वाला है। यानी सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का कौन सा है, वो कादियानी है। और जर्नैल कौन से हैं, कोई जर्नैल याद रखें पाकिस्तान की तारीख में तो सब के सब मरज़ई हैं, और अगर कोई मरज़ई नहीं है तो मरज़ई नवाज है, ये भी मरज़ई होना होता है, ओके। तो अगर ये इस्लाम दोस्त हो मौलवी इलियास तो ये कहे कि जनाब अली, यानी ये तो एक हकीकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कादियानियों को फौज में आगे ना आने के लिए एक कानून बनाया था। इनको अगर नहीं पता तो ये जाहिल आदमी अपनी जाके तरबियत करें या मुझसे सीखें, अगर ये इस्लाम दोस्त हैं। अगर ये कादियान दोस्त हैं तो गो है, जैसे हैं ये। तो क्या है वो रूल ऑफ फेथ इसलिए लगाया था कि तुम सुन लो वो मरज़ई क्या कह रहा है। ये ब्रिगेडियर इजाज़ बहुत बड़ा मरज़ई था और ये ताहिर भट्टी भी बता रहा है। वो सिर्फ इसलिए था कि हमें मालूम हो कि जब कोई मेजर के रैंक तक पहुंचता है, क्योंकि भुट्टो को इस चीज़ का एहसास था कि फ़ौज में बहुत मरज़इयों का होल्ड है, तो ये आगे ना आने पाएँ, मेजर से आगे ना जाने पाएँ जब तक कि मालूम ना हो कि ये मुसलमान है कि नहीं। और जो जिसके बारे में कंफर्म हो जाता था कि ये मरज़ई है, भुट्टो उसको आगे जाने नहीं देता था, ओके, उसकी तरक्की रोक लेता था। इसका सबूत भी दे दूं, मरज़इयों की अपनी ज़ुबानी। तो इन मौलवियों को शर्म आनी चाहिए।
اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کہتا دیکھو جی جناب علی، میں کسی دعوے کو نہیں مانتا، کسی نے کیا 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 نہیں کیا، فوج کو کیا گرینڈ ہاؤس آف قادیان کا میں اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن ایک بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ فوج نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1973 میں 10,000 کو شہید کیا تھا. اوکے، فوج پہلے اس کی تو معافی مانگے نا. میں اتنا تو کہہ دیتا یار، پھر اس کے بعد اس کی تعریف بھی کر دیتا. اگرچہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے تو نہیں کرنی تھی، لیکن میں کم از کم ایک ہی چیز پہ سٹینڈ کر لیتا کہ جب تک فوج جو ہے معافی نہیں مانگے گی کہ ہمارے ادارے نے قادیانیوں کے ساتھ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو، ان کے جو حقیقی چاہنے والوں کو جو ہے بے دردی سے شہید کر دیا تھا، اس کی تو معافی مانگیں ادارے کے طور پر. تو یہی ڈکا لگ جانا تھا، وہ انہوں نے کرنا نہیں تھا، آگے میں نے ان کی تعریف ہی نہیں کرنی تھی. یہ ہوتا ہے اسلام دوست علماء یا فیگرز کی کا طریقہ کار. اوکے، میں نے یار ایسے فیکٹس آگے رکھے ہیں کہ فوج، دیکھیے یار، مرزا طاہر جب رتن باغ کی قبضے والی جگہ پہ رہ رہا تھا، ہندوؤں کی چھوڑی پراپرٹی کے اوپر، تو اس نے جناب سارے فوج کے افسروں کو حاضر کیا اور کہا کہ جی کشمیر میں جو ہے وہ جہاد شروع کر دیں. جہاد کا نام لیا گیا، لیکن یہ تو جہاد نہیں تھا. لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اگر کوئی مسلمان فوجی ہوتا کہتا تیری ایسی تیسی، تو کون ہوتا سانو حکم دینے والا، ہم تو تجھے مطلب قذاب سمجھتے ہیں، تم تو قادیانی فتنہ ہو، تو کون ہے؟ ہمارا لیڈر محمد علی جناح ہے، ہم پاکستان کے جرنیل ہیں، قادیان کے جرنیل نہیں ہیں. لیکن وہ سارے کیونکہ قادیانی تھے، کیونکہ آج بھی قادیانی ہیں، آسم بھی قادیانی ہے، باجوہ بھی قادیانی ہے، ضیاء الحق بھی قادیانی، سارے قادیانی ہیں. بنتا کون ہے فوج کا چیف آف آرمی سٹاف؟ پہلی کوالیفیکیشن کے فیس قادیانی اور ناٹ. جب ہے قادیانی تو بسم اللہ. مسلمانوں کے لیے تو یہ پلیس ہے ہی نہیں. اور یہ بے شرم مولوی. اوکے، تو اصولی بات تو یہ ہے کہ ہاں، پاک فوج کو سلام، پر نہیں قبول کوئی قادیانی اس کا امام. یہ موٹو ہونا چاہیے. ہم کوئی فوج کے خلاف نہیں ہیں. یہ اس کو کوئی پلاٹ مل گیا ہوگا اس بیان کے ذریعے، اس کے کسی رشتہ دار کو ادھر ادھر کوئی جاب مل گئی ہوگی، تو یہ دین فروشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اوکے، تو اس لیے ان کا رد کرنا وقت کی ضرورت ہے. اوکے، دیکھو بھائی، چلو جاؤ. یہ تو اتنے بے شرم ہیں، جب خادم قادیان، یہ کراچی بیسڈ ہے نا، یہ اتنے بے شرم ہیں، اتنے صلح کلی ہیں، جب خادم قادیان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ عافیہ صدیقی کے گھر جا کے اس کو 2 کروڑ روپیہ دے رہا تھا اور اس کی تعریف کر رہا تھا، اور اس کے فالوور اور یہ ساری جماعت جانتی تھی کہ عافیہ صدیقی جو ہے وہ ایک دیوبندی مسلک کی ہے. انہوں نے خادم قادیان کو نہیں روکا. اول تو اس دلے کو بھی پتا تھا. اوکے، تو یہ سارا ٹولہ جو ہے آویز آوا بگڑیا ہے. اوکے، تو اس لیے میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ بلائنڈ فالوور نہ ہوں. یہ ان کی ریالٹی کچھ اور ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. میں تو حیران ہو گیا کہ ایک آغا وسیم میں نے تمام ثبوت دیے کہ وہ عمران خان جو ہے وہ قادیانی ہے. اوکے، جو اس کے ظاہر ہے کہ میرا بھی تعلق اس کی جماعت سے رہا ہوا ہے، اور
بہت سارے لوگوں کو جو بڑے بڑے اس کے عہدیدار ہیں وہ ساری میں نے پروف اور ویڈیوز اور ہر چیز بھیجی ہوئی ہے جو انہوں نے دیکھی بھی ہوئی ہے، بہت پہلے کی 6-7 سال پہلے کہ اس کے عمران خان کے قادیانی ہونے ہوئے۔ تو جب عمران خان وہاں جا رہا ہے تو یہ جناب اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ ان کی غیرت دیکھو اسلام کے بارے میں، روک لیتے، رک جا بھائی، تیرے پر یہ الزام ہے، سچا یا جھوٹا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ایک بار ہم تمہاری گل پوشی کریں گے، ہم تمہیں ویلکم کریں گے، پہلے ایک بار آ کے بتا تو مرزا قادیانی کو قذاب سمجھتا کہ نہیں، بول، پبلک کے سامنے بول کے وہ قذاب تھا۔ تو یہ ایک آنکھ دیکھی مکھی کھا رہے ہیں، اوکے، انہوں نے نہیں کہا اس کو ویلکم کیا، آؤ جی آؤ، حالانکہ ان کا شرعی فرض یہ تھا کہ جناب پہلے یہ تو کنفرم کرتے یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہاں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو میں تو یقیناً ایک وقت تھا کہ میں ان کے وہ پال ٹاک روم میں جاتا تھا اور جو مجھ سے ہو سکتا تھا مسلک کے لیے اپنے، جس کے اوپر میں یقین کرتا ہوں، جو میرے پاس نالج تھی ان سے دینی نالج لی بھی، اور جو میں جانتا تھا وہ ان کو بتایا بھی۔ مثال کے طور پر وہاں بہت سارے سنیوں میں یہ تھا کہ یہ زاد حامد اور کیا نام ہے اور یا مقبول جان، یہ وہ، میں نے جناب پورے ان کو دلائل دیے، بتائے کہ بھئی وہ مطلب قادیانی نواز ہیں یا قادیانی ہیں، اور یہ اس طریقے جو بھی ان کو میں نے ایکسپوز کیا، اور الحمدللہ میں کامیاب ہوا، لوگوں نے ماننا شروع کر دیا۔ کئیوں نے مجھ سے بات کی، یار تھینک یو ویری مچ، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم تو ان کو بڑا اسلام دوست سمجھتے تھے، لیکن تم نے ریالٹی بتا دی۔ لیکن وہ ایک حرام زادہ آیا، وہ مطلب یہ خادم قادیان کی تحریک کے پہلے کی باتیں ہیں، اس نے اپنے ہر جلسے میں جناب وہ کیا عافیہ صدیقی اور کیا اور یا اس کو عاشق رسول کہہ کے میری جتنی بھی صحیح محنت تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا۔ اس کا جھوٹ وقتی طور پر میرے سچ کو دبانے میں کامیاب ہو گیا کہ لوگوں نے اس لنگڑے کی بات کو سنا ہے، اوکے، اس مرتد کی بات کو جو ہے آج وہ، اور اسی طریقے سے آج میں نے اگرچہ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اس کے اوپر ایک صحیح تحقیق ہوگی، ساری باتیں ہوں گی، تو میرا بیانیہ ہی سچ کو مانا جائے گا، اور وہ قادیانی ہے اور وہ گستاخ ہے، اور یا مقبول جان وغیرہ اسلام دوست نہیں ہے، زائنسٹ کے ایجنٹ ہیں، یہ تو ثابت بھی ہو چکا ہوا ہے، لیکن ایک وقت اور بھی آئے گا کہ اور مزید کھل کے ثابت ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے میں نے اتنی محنت سے پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ بتایا کہ جناب یہاں شروع دن سے ہولڈ قادیانیوں کا رہتا چلا آیا ہے، یہ وہ سارے سچائی ثبوت دینے کے بعد اس مولوی نے آ کے یہ بتا دیا کہ فوج کی ہمیں قدر کرنی۔ اب کیونکہ ظاہر ہے میرا تو کوئی مرید نہیں ہے، مرید تو اس کے ہیں اور وہ ملینز میں ہیں، وہ میرے سچ کو چھوڑ کے اس کے جھوٹ کے ساتھ مل گئے، لیکن انشاءاللہ سچ دائمی جو ہے وہ دبا نہیں رہ سکتا، تو یہ جھوٹا ثابت ہوگا، ہو چکا ہوا ہے اول تو، کیونکہ میں نے جب فوج کو کہا ہے کہ وہ اس کے اندر آفیسر طبقے میں ہولڈ ہے ان کا، تو میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ جناب فوج کو ہم ایسے نہیں، ہم اس کی تعریف کریں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اس کے اندر قادیانیوں کا ہولڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ اسلام دوست ہوتا تو یہ کیا کہتا؟ یہ کہتا کہ جناب علی فوج میں یہ قانون فوری بحال کرو رول آف فیتھ کا، کیونکہ
فوجی ادارہ جو ہے 1947 سے لے کے آج تک قادیانی تسلط ہے، تو کوئی حرج نہیں کہ یہ ایک اچھا قانون ہے کہ کوئی قادیانی آگے نہ آ سکے جو نبی کا، یعنی جس عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر پاکستان لیا گیا ہوا ہے، اگر اس کا دفاع نبی کے دشمنوں میں ہوگا، دفاع کا کیا بولتے ہیں ادارہ نبی کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوگا، تو ہم غیر محفوظ ہیں۔ تو اس لیے یہ فوج سے میں امیر دعوت کیا کہتے ہیں، دعوت گونگا شیطانی وہ میں کہتا ہوں کہ جناب علی یہ قانون دوبارہ سے لاگو کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی اس میں ہنگ لگے نہ پھٹکری تو رنگ بھی چوکھا کہے گا ہے؟ نہیں، کدی نہیں۔ کیوں؟ ایوری تھنگ از فار سیل۔ تو یہ حالت ہے ان کی۔ تو جناب آپ دیکھیں، میں نے کم از کم 1000 کے قریب حوالے لگائے ہوئے ہیں کہ فوج بنتی قادیان میں ہے۔ یہ فوج کا سربراہ کس نے بننا ہے، میجر کس نے بننا ہے، جنرل کس نے بننا ہے، یہ ادارہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ مرزا مسرور۔ اگر اس مولوی کو اتنے شک کہنا تو آئے ایک بار اس کو، یہ آسم کو کہہ دے یار چھڈ، تیرے اوپر تو حافظ قرآن بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ذرا ایک بار آ کے مرزے کو تو کیا سمجھتا ہے، کذاب سمجھتا ہے یا نبی سمجھتا ہے، چل یہی بات کر دے۔ وہ تو چلو چھوڑو، اور فوجی جرنیلوں سے پوچھ لو، جو ریٹائرڈ ہیں وہ ان سے بھی پوچھ لو، جو حاضر سروس ہیں ان سے بھی پوچھ لو، اے میرا سجاد یا کھبا جے کوئی آ کے کہیے وہ کیسی مرزے نے، وہ جواب نہیں دیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو یہ بھٹو صاحب نے ایک ان کا ویک پوائنٹ پکڑ لیا تھا، اس کو سمجھ لگ گئی تھی کہ انہوں نے یہ وہ کیا کہتے ہیں حلف دیا ہوا ہے کہ ہم ہر صورت میں مرزے کو کنڈیم نہیں کریں گے، باقی یہ بھی کہہ دیں گے کہ قادیانی فتنہ ہے، یہ بھی کہہ دیں گے کہ قادیانی کافر ہیں، یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی میں قادیانیوں کو نہیں مانتا، یہ بھی کہہ دیں گے، لیکن when it's come to the مرزا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ وہ کذاب تھا۔ یہ ان کا اوتھ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے عمران خان کے اوپر میں نے کہا ہے نا کہ وہ قادیانی ہے، کیا اس کا کیا جاتا ہے، آ کے کہہ دے مرزا قادیانی کو میں کذاب سمجھتا ہوں۔ لیکن ان مولویوں میں جو ہے دنیا کی طلب ہے، اوکے، انہوں نے دین کا، انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں۔ فوج کی حمایت تب ہی ہے کہ جب ہم فوج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فوج بنائیں گے، نہ کہ مرزا قادیانی کے غلاموں کی۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج بھی اگر میں کہتا ہوں یہ اس کے پتہ نہیں ملینز ہوئیں گے، 1 2 20 ملین ہوں گے فالوورز، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اس نے جو بیان دیا ہے اس سے یہ رجوع کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی واقعی، یا پھر یہ آ کے ثابت کرے کہ نہیں جی فوج میں جو ہے وہ قادیانی ہولڈ نہیں ہے، میں تب مانوں۔ ابھی وہ کیا نام ہے اس کا، خادم قادیان نے جب قادیانی ایجنسیوں کے کہنے کے اوپر، جنرل فیض کے کہنے کے اوپر وہ کیا دھرنا دیا تھا، کتنے بچوں کو مروا دیا تھا اس نے، مارنے والے کون تھے؟ فوجی تھے۔
किसके हुक्म पर? बाजवा के हुक्म पर मारे गए, क्योंकि वो भी कादियान। यार ये मौलवी ये तक नहीं जानते कि हमारी फौज का डिसिप्लिन जो है ना वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी डिसिप्लिन पर है, जिसमें मज़हब का कोई दखल नहीं है। ये तक नहीं जानता कि ये कैसे ये सारा सेटअप हुआ। देखिए, मरज़इयों ने आमदी कोर बनाई, मरज़इयों ने जनाब फरकान फोर्स बनाई, मरज़इयों ने फौज के इदारे को मुकम्मल अपने घर की वो क्या कहते हैं कड़े दी मच्छी बनाया हुआ है। ओके, तो ये आके कह रहा है कि जी हमें फौज की ज़रूरत है। किस फौज की ज़रूरत है? ये वाली फौज की, या जो आगा वसीम कह रहा है उस फौज की, या जो भुट्टो शहीद बनाने की कोशिश कर रहा था, कादियानी फ्री आर्मी। इसमें कोई कादियानी नहीं होंगे। और ये मुकम्मल A to Z कादियानी कंट्रोल फौज को जो है उसका दिफा कर रहा है। तो जब तक फौज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की जर्नैली नहीं होगी, आप कभी भी क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकते। ओके, तो ये गद्दाराना बयान दे के इन्होंने क्या किया है मौलवियों ने? कादियानी फौज का जो सेटअप है उसके तकवीत में ये बयान जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस बेगैरत आदमी को। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो भी कोई अगर कोई दावत शैतानी वाले हैं तो वो खामोश रहें, अगर कोई इस्लामी वाले हैं तो इसके ऊपर आके कहें कि ये इनका जो अमीर बना हुआ है वो आके कहे कि फौज माफ़ी मांगे मुसलमानों को मारने की। फौज जो है वो अपने ये भुट्टो का कानून दोबारा लागू करे, जिन जिन कादियानियों की एंट्री बंद हो। ओके, ये जो निशाने आदर दिए गए हैं कम से कम पहले 5 और भी होंगे, लेकिन बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता। जो उनको निशाने आदर दिया गया, उनको शहीदों का दर्जा दिया गया। कोई कादियानी शहीद हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह सकता हूँ यार, मैं क्या कह सकता हूँ। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि ये देखो, एक तरफ कहते हैं कि हम आशिकान रसूल हैं, हम जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, और हकीकत क्या है कि बिलाशुबा ये कादियान के ग़ुलाम हैं। इसीलिए मैं हर एक मुसलमान को दावत देता हूँ कि वो मरज़ई हटाओ तहरीक के परचम के तले जमा हों। ओके, जिसका पहला हदफ ये है कि हम पाकिस्तान से मरज़इयत हर इदारे से जो है उसको निकालें, क्योंकि ये लेस देन 2% ये इस्तेसाल है यार। सिर्फ 2% मरज़ई जो है वो 98% मुसलमानों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं पिछले 80 साल से, और किसी को इसकी होश नहीं है। अगर कोई मैसेज दे रहा तो आगा वसीम दे रहा है, और अगर कोई डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है तो ये पलीद मौलवी फैला रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन तुम जो मर्जी कर लो, मेरा बयानिया ही जो है वो ही गालिब आएगा। तुम जो प्लाट लेने हैं ले लो, जो गाड़ियां लेनी है ले लो, जो मदरसे बनाने हैं सुलह कुलियत के कर लो, तुम्हें वही मर्जी सब कुछ देंगे। ओके, लेकिन हक बयानी तुम्हारे नसीब में नहीं है। मरना है एक दिन तुमने, क्या जवाब दोगे? तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं मुसलसल इन लोगों का जो भी बयानिया है वो हक़ाइक़ के बरअक्स है, और वो हर वक्त कादियानियों के फेवर में जाता है। यही मौलवी हैं, इन्होंने कहा कि भाई मरज़ई जहाँ मिले मार दो, और एक ने वो मिर्ज़े के ऊपर हमला कर दिया। अल्लाह की कसम, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, जिस दिन वो मार्शल्ला ख़त्म हो गया उसके 53 की उससे थोड़े दिन एक ने जोश में आके उसको चाकू मारा उसकी गर्दन पर,
تو جناب سارے مولوی جو بڑے زور زور سے تقریریں کر رہے تھے کہ مار دو مولوی ان کو اور یہ کر دو اور وہ کر دو، آج بھی کبھی کبھی لگے ہوتے ہیں اور جی وہ مرتد اور مرتد کی سزا موت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جب اس نے مرتد کی سزا موت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، سارے مولویوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ تم نے یہ قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا جناب، تم نے مرزے کو مارنے کی کیوں کوشش کی ہے، مرزا محمود کو۔ اللہ کی قسم فوج کے پاس جا کے بیان دے رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں اس ایکٹ کو۔ کیوں؟ قصون رے کے اللہ یہ کہتے ہیں جی قصون رے اللہ کے، تو ایسے ہی کتابی بات ہے نا، ریالٹی میں تو یہ ہے حال۔ کوئی ہے مولوی جس نے میری طرح یہ باتیں کی ہوں؟ کوئی ہے مولوی پاکستان کی تاریخ میں جس نے کہا ہو کہ جناب 1953 میں ظلم ہوا تھا، فوجی ادارہ اس پہ معافی مانگے؟ کوئی ہے مولوی جو کہے کہ جی یہ رول آف فیتھ لگاؤ پاکستان کے اندر؟ کوئی ہے ایسا مولوی جو یہ کہے کہ جو مرزائیوں نے لکھی نظمیں پاکستان کے ملٹری کورس میں اس کو نکالا جائے؟ مرزائیوں کے نام کے اوپر خدا کی قسم جائیں، لاہور کا کنٹونمنٹ ایریا ہے، جتنے بھی روڈز ہیں وہ اللہ کی قسم مرزائی فوجیوں کے نام پر ہیں۔ کوئی ہے کہ یہ پلیتوں کے نام کو ہم نہیں مانتے؟ اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے، آغا وسیم کر رہا ہے۔ کہاں مر گئی ہیں وہ والی ختم نبوت تنظیمیں؟ کوئی ہے مولوی جو کہتا ہو کہ پاکستان کے اندر جو 10,000 شہداء ہوئے ہیں ان کے نام پہ وہ بنائی جائے، کیا بولتے ہیں، یادگار بنائی جائے؟ ساری چیزیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں، میرے ویژن کا ساتھ دیں اور ان سب مولویوں کا بائیکاٹ کریں۔ ان کے پیچھے لگا رہو گے، کیا جلالی ہوگا، کیا خادم قادیان ہوگا، کیا یہ الیاسی ہوگا، کیا وہ مناجی ہوگا، کیا وہ دوسرا تیسرا چوتھا، کیا اب ان کے نام لوں میں؟ یہ سب کے سب یہ دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ قادیانی جو ہے وہ مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی اپنی چوائس ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہو یا آغا وسیم کے بیانیے کو اپناتے ہو، اور یہی بیانیہ سچ ہے، اور یہی بیانیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے دفاع کا جو ہے وہ ضمانت ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ غدار ہے، غدار، ان کا بائیکاٹ کرو۔